نکالا گیا ہے. اب ان کا یہ حق ہے کہ یہ اللہ کو ایک ماننے کی وجہ سے اس مقدس جرم میں نکالا گیا تو اب یہ قتال کر سکتے ہیں. اور اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی قتال کی بتا دی کہ یہ قتال کیوں کیا جاتا ہے. ظاہر ہے دنیا میں شیطان جو ہے وہ کبھی بھی رحمان کے بندوں کو سکون سے نہیں رہنے دے گا. وہ اپنے ایجنٹ بھرتی کرے گا من الجنتی والناس, جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی. کرے گا کہ نہیں کرے گا. اور وہ جو ہے وہ اس چیز کو پروموٹ کرے گا کہ دنیا میں بے حیائی پھیلے, گاڈ کے مخالفین میں اضافہ ہو اور اس کے ماننے والے بڑھے. تو ظاہر ہے کہ اس نے جس طریقے سے پنجے گاڑے ہوئے ہیں تو یہ خالی تقریروں سے تو نہیں یہ چیزیں چھوڑیں گے. ان کے خلاف قتال تو کرنا پڑے گا. دنیا میں ظلم ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھانی پڑتی ہے. آن کنفلکٹ ضرور آتا ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے اور پھر اس کی حکمت بتا دی ہے کہ یہ مسلمان جو قتال کر رہے ہیں, اب غزوہ بدر آئے گا, یہ بدر ابھی نہیں ہوا تھا, اس کے بعد کنٹینیوسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 11 سال کی جو زندگی ہے یہ قتال سے بھرپور ہوگی. تو اس کی حکمت ہے اور وہ حکمت آ گئی ہے. بڑی اہم ترین آیت سورۃ الحج کی آیت نمبر 40. ویسے میں آپ کو حکمت والی بات بتاؤں, قرآن حکیم میں جتنی بھی صورتیں ہیں ان کی آیت نمبر 40 بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, جس میں ختم نبوت کا اعلان ہوا. تو یہ 40 جو ہے یہ اسلام میں بڑی اہمیت ہے اس کی. اسی لیے وہ تبلیغی جماعت والوں نے بھی اسی سے پلی لیتے ہوئے وہ چلہ, اور وہ جو 4 مہینے ہیں وہ بھی 3 چلے ہوتے ہیں, 40 ملٹیپلائڈ بائی 3. اور مجھے اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ ثابت ہے. میں کہتا ہوں میرے بھائی یہ سارا اجتہادی مسئلہ ہے, ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں, چاہے 4 مہینے کے لیے کوئی جائے 7 مہینے کے لیے 1 سال کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ جو منہج سکھا رہے ہیں وہ کتاب و سنت کا ہونا چاہیے, وہ بزرگ بابوں کی کتابیں نہیں ہونی چاہیے, وہ اللہ کی کتاب ہونی چاہیے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ یہ قرآن اللہ نے مجھے اس لیے وحی کیا کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تذکیر کروں, نصیحت کروں, ڈر سناؤں, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کتاب کے ذریعے فضائل اعمال, فضائل سنت, 14 ستارے یا الرحیق المختوم یا کسی اور کتاب کے ذریعے نہیں, اللہ کی کتاب کے ذریعے, القرآن کے ذریعے. تو اب وہ حکمت آ رہی ہے قتال کیوں کیا جاتا ہے, اور یہ قتال اگلی امتوں میں بھی رہا. اس کی ریزن کیا تھی؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ, اور اگر اللہ تعالی لوگوں کا بچاؤ نہ کرتا, بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, بعض کو بعض سے ٹکرا کر, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم یہ حالات و واقعات پیدا فرماتے ہیں کہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں. اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ یعنی غزوہ بدر تو پوری پلان ہوئی تھی. آپ سورۃ الانفال پڑھ کے دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ نے یہ کروائی. مسلمان تو اس حق میں نہیں تھے, وہ تو ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے کے لیے گئے ہوئے تھے. اس سبب کہ ابو سفیان اور اس کے ماننے والوں نے مکے میں ان کی جائیداد غصب کی ہوئی تھی. اور سورۃ الانفال کے شروع میں 2 رکوع میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ یہ وعدہ کیا ان 2 میں سے ایک تمہیں دوں گا. اور جب وہاں پہ مکے میں خبر پہنچ گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ ٹوٹنے لگا تو ظاہر ہے ان کی پیسے پہ جب لات پڑنے لگی تو وہ فوج بنا کے آگے یہ ہم حفاظت کریں گے. اب اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ تمہارے سامنے 2 راستے ہیں, یا تو ابو سفیان کا لشکر تمہیں مل جائے گا یہ فتح, یا پھر جو ہے وہ تلوار کے ساتھ لڑو ان کافروں کے ساتھ. تم تو 313,000 کے قریب ہیں اور سب کے سب لیس ہیں, ان کے ساتھ لڑو. اب مسلمانوں کا مشورہ یہی تھا کہ ابو سفیان کا لشکر ہی ہم لوٹیں گے, اسی لیے وہ تلواریں بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے ہوئے تھے. وہ بالکل ہی اتنے غریب نہیں تھے کہ گزرے. سعد ابن عبادہ جو 155 اصحاب صفہ کو کھانا کھلا رہے تھے, 4 تلواریں نہیں تھے مسلمانوں کو لے کے دے سکتے. تو تلواریں غربت کی وجہ سے نہیں ہیں, وہ تو ڈنڈے لے کے ایک نہتے قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے جو سورۃ الانفال میں آتا ہے. ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا معجزہ دکھانا ہے, کیونکہ قتال جو ہے وہ حکمت ہے. اس امت میں عذاب استحصال کافروں کے خلاف جو ہے وہ قتال کی شکل میں مسلط ہوا ہے, یہ حکمت ہے. اگلی امتوں پر جو عذاب آتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنگھاڑ کی شکل میں یا اسی طریقے سے سمندر میں ڈبوئے جانے کی شکل میں, ہمارے نبی کے کیس میں قتال جو ہے یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے کافروں پہ جو مسلط ہوا, عذاب استحصال. اور میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 85, قرآن اور قتال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات. یہ ہے قتال کے پیچھے حکمت. قتال کا سٹیٹس اس امت میں وہ والا نہیں ہے جو اگلی امتوں میں تھا, تو خاص سٹیٹس ہے اس امت میں قتال اور جہاد کا. تو مسلمانوں کا بھی ارادہ تھا نہتے کو,
اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ہم چاہتے تھے اس سے ٹکرائیں تاکہ ہم حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر کریں. ظاہر ہے جب ٹکر کی ہو اور اس میں کوئی ایک جیت جائے تو جو اور ایک طرف بالکل نہتے ہوں اور دوسری طرف پورے لیس ہوں اور نہتوں کا جیت جانا یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا، معجزانہ طور پر ہوا. 5000 فرشتے مدد کو اترے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ فرمایا. تو اللہ نے فرماتا ہے یہ ہم جنگیں کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ حالات و واقعات ظاہر ہے خدا کی طرف سے ہیں، یہ سارے تقدیر کے معاملات ہیں. تو وہ کیوں؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا بچاؤ نہ کرتا، بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، بعض کو بعض سے ٹکرا کر، اگر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے حق اور باطل کی جنگیں نہ کرواتا تو کیا ہوتا؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو ضرور منہدم، گرا دی جاتی، منہدم کر دی جاتی عبادت گاہیں، وبیع اور گرجے، وصلوات اور معبد یہودیوں کے، ومساجد اور مسجدیں مسلمانوں کی، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، کہ جن میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس طریقے سے یہ ٹکراؤ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو چیزیں بنائی گئی تھیں، چاہے وہ خانقاہیں تھی عبادت کی، چاہے وہ گرجے تھے، چاہے وہ معبد تھے عبادت کی جگہ، چاہے مسجدیں، یہ ختم کر دی جاتی. کیونکہ یہ جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ عیسائیوں کے گرجے ہوں، یہودیوں کے معبد ہوں، اسی طریقے سے خانقاہیں ہوں، یہ سب کی سب اپنے زمانے میں تو اللہ کے لیے بنائی گئی تھی. پھر وقت کے ساتھ ساتھ ڈیویشن آئی.